اعزاز ہے کہ ہم ایز اے مائنورٹی ہوتے ہوئے کا شکر ادا کرتے ہیں سارے تحفظ کا جو ہے وہ حاصل ہے اور امن کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ ہم اپنے ملک میں اس آزادی کا ہم بھی ایک مائنورٹی ہوتے ہوئے اس چیز کو جو ہے وہ انجام دیں گے اور اسی چیز کو اپنے قوم کو یہ سکھانے کے لیے نہ صرف اس قوم کے صحیح تھی پاکستان کے اندر جو ہے اپنی خدمات کو چند خدمات کو جو ہے وہ اسی لیے یہ عاشق بھائی ویڈیو چلائیں گے بند کر دیں مجھے پتہ لگا کہ ہم اپنی جنریشن کو یہ لازمی اس بات سے بتائیں کہ جس طرح ہمارے پرانے نوجوانوں نے ہمارے پرانے بزرگوں نے اس وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں اسی طرح یہ جو نئی نسل ہے یہ بھی اس وطن کے ساتھ تابعداری کا مظاہرہ کرنے کے لیے لکھا گیا ہے ہماری کتابیں بھی ہمیں کہتی ہیں کہ حکومتوں کے تابع رہو اس لیے ہمیں لازم ہے کہ حکومتوں کے تابع رہیں بے شک خدا سب سے بڑا ہے لیکن ہمیں ایک امن اور سلامتی کے لیے یہ اس وطن کی تابعداری میں رہنا چاہیے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس چیز کو سمجھیں اور جتنے بھی میرے نوجوان بھائی جو کورٹ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ وہ اس جنریشن کو سمجھائیں اور ان کو گائیڈ کریں کہ وفاداری کے ساتھ اپنی خدمات کو جو ہے وہ آگے لے کر چلیں اور پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کریں شکریہ 6 ستمبر کو ہم نے دفاع وطن میں جان سے گزر جانے والے سپوتوں کو یاد کیا تو آئیے وطن کے ان بیٹوں کو بھی یاد کر لیں جو غیر مسلم تھے مگر مادر وطن پر قربان ہو گئے پانڈو کے محاذ پر ہونے والی لڑائی کا تذکرہ تو ہم نے سن رکھا ہے کل پترا کی پہاڑی فتح کرتے ہوئے کیپٹن سرور شہید ہوئے تھے اور انہیں پاکستان کا پہلا نشان حیدر ملا تھا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے اس پہاڑی پر پاکستان کا پرچم لہرانے کا اعزاز کسے حاصل ہوا تھا لاس نائک یعقوب مسیح کو گولیوں سے ان کا وجود چھلنی ہو چکا تھا لیکن اس نے گھائل وجود کے ساتھ پانڈو ٹاپ پر سبز ہلالی پرچم لہرایا اور پھر اس پرچم کے سائے میں جان قربان کر دی یہ لاس نائک یعقوب مسیح بھی ہمارے ہیرو ہیں اسکواڈرن لیڈر پیٹر چشتی 65 کی جنگ میں شریک رہے جب 71 کی جنگ شروع ہوئی تو پیٹر چشتی ڈیپوٹیشن پر PIA میں کام کر رہے تھے چھوڑ کر واپس آ گئے کراچی پر دشمن کے حملے کا خطرہ تھا اسے روکنا ضروری تھا بیس کمانڈر ایئر کمانڈور نذیر لطیف بھی وزیر تھے انہیں 65 کی جنگ میں تمغہ جرأت عطا کیا گیا اور 71 کی جنگ میں پنہ ستارہ جرأت سے نوازا گیا انہوں نے کہا کہ دشمن کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جام نگر ایئرپورٹ کو تباہ کر دیا جائے لیکن یہ مارو اور مر جاؤ تو مشن ہوگا اور واپسی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں کون جائے گا پیٹر چشتی نے کہا اس دن کا تو انتظار تھا میں جاؤں گا اسی مشن کے دوران پیٹر چشتی وطن پر قربان ہو گئے ونگ کمانڈر مارون لیسلے مڈل کوٹ 63 کی جنگ میں فلائٹ لیفٹیننٹ کے طور پر کراچی میں تعینات تھے دشمن نے کراچی پر حملہ کیا تو انہوں نے بھارت کے 2 جہاز مار گرائے انہیں شہریوں کی جانب سے کراچی کے محافظ کا خطاب کیا گیا انہیں 2 مرتبہ ستارہ جرأت عطا کیا گیا اتفاق دیکھیے 1965 کی جنگ میں جس مشن پر اسکواڈرن لیڈر پیٹر چشتی قربان ہوئے 1971 میں پھر وہی مشن درپیش تھا جام نگر کے ایئرپورٹ پر حملہ کرنا تھا اور جس نے جانا تھا یہ سوچ کر جانا تھا کہ مشن سے واپسی کا کوئی امکان نہیں تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا اس دفعہ کمانڈر مارول لیزلے مڈل کوٹ نے مادر وطن کے لیے لبیک کہا اور خود کو والنٹیئر کیا حالانکہ وہ ایک ہی دن پہلے ایرزن سے لوٹے تھے کامیاب حملے کے بعد واپسی پر بھارت کے MiG طیاروں نے ان پر حملہ کر دیا ان پر میزائل فائر ہوئے ایک میزائل جہاز کو لگا پاکستان کا ایک اور بیٹا پاکستان پر قربان ہو گیا انہوں نے اسرائیل کے خلاف عربوں کی جنگ میں بھی حصہ لیا اور ایرزن کے شاہ حسین ان کے بہت معترف تھے شاہ حسین نے باقاعدہ درخواست کی تھی کہ کمانڈر مڈل کوٹ کے جسم خاکی کو تو آپ پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفن کریں گے لیکن ہماری درخواست ہے کہ کمانڈر کے سر کے نیچے ایرزن کا قومی پرچم بھی رکھ دیجیے یہ ایک عظیم کمانڈر کو ہمارا خراج عقیدت ہوگا لیکن شاہ حسین کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اسکواڈرن لیڈر پیٹر چشتی کی طرح کمانڈر ماروا لیسلے کا جسم خاکی بھی نہ مل سکا سیکنڈ لیفٹیننٹ دانیال مشرقی پاکستان میں حالات خراب ہوئے تو دانیال نے خود کو والنٹیئر کیا اور مشرقی پاکستان پہنچ گئے 13 دسمبر کی صبح ایک مشن سے واپس لوٹ کر ناشتہ کر رہے تھے کہ خبر ملی 31 پنجاب کی پلٹون پر حملہ ہو گیا ہے ناشتہ بیچ میں چھوڑ کر دشمن کے گھیرے میں آئے ساتھیوں کو بچانے نکلے اور سینہ چھلنی ہو گیا ہسپتال پہنچے آپریشن ہوا سینے سے گولیاں نکالی گئی دانیال نے ڈاکٹر سے کہا
ये गोलियां नहीं, ये सोवेनियर है। ये मेरी माँ को पहुंचा देना और खुद मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। कैप्टन मिखाइल विल्सन 1971 में छाम सेक्टर में तैनात थे, जख्मी हुए और जान कुर्बान कर दी। रवायत है कि मादरे वतन पर कुर्बान होते वक्त भी वो अपने लिए नहीं, अपने वतन की सलामती के लिए परेशान थे। वतन पर कुर्बान होने वाला इन हीरोज के साथ साथ कुछ और नाम भी हैं जिनकी पाकिस्तान के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमत हैं। शहसर चौधरी हैं जिन्हें सितारा जुर्रत, तमगा जुर्रत और सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी अदा किया गया। मेजर जनरल एरिक जी हॉल जो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे, 65 की जंग में एक मौका वो भी आया जब पाकिस्तान के पास जंगी तैयारे कम पड़ गए। जनरल एरिक ने एक ऐसा मंसूबा पेश किया कि सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हम C-130 को बमबार तैयारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मंसूबा नाकाबिले अमल था क्योंकि C-130 मुसाफिर बर्दार तैयारा था। एरिक जी हाल ने मंसूबे को इस शान से काबिल अमल बनाया कि खुद C-130 उड़ाया और जाकर बम फेंक गए। इन्हें ऐलान जुर्रत, सितारे जुर्रत और ऐलान इम्तियाज अता किया गया। क़याम पाकिस्तान के एक साल बाद 45 के करीब पोलैंड के अफसरान पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरबियत के लिए मंगवाए गए। इनमें से एक विंग कमांडर मिलादेस्लाव जोसेफ स्टोरेज यही रुक गए और पाकिस्तान के शहरी बन गए। इनकी खिदमत को बयान करने के लिए एक अलग से वीडियो चाहिए। इन्हें तमगा पाकिस्तान, सितारा खिदमत, सितारा कायदे आजम, सितारा इम्तियाज, अब्दुल सलाम अवार्ड इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और स्पेस फिजिक्स में ITCP अवार्ड अता किया गया। ये सिर्फ एक मजहब के मानने वालों की कुर्बानियों और खिदमत का तज़किरा है।